اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ والا ان متم، اور اگر تم مر گے، او قتل تم یا مارے گے، لا الی اللہ تحشرون، تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ فبما رحمۃ من اللہ، پس صرف اللہ کی رحمت سے، لنت لہم، آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل، لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس۔ فاعفو، تو آپ درگزر فرمائیے، عنہم، ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے، وشاورہم، اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے، فی الامر، اس کام میں، فاذا عزمت، اور جب آپ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر توکل کرو اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا، فمن ذا الذی ینصرکم، تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور صرف اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ وما کان لنبی، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، ان یغل، کہ خیانت کرے، ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامۃ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا بدلہ ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ افمن اتبع، تو کیا جس نے پیروی، رضوان اللہ، رضائے الہی کی، کمم باء بسخط من اللہ، تو اس طرح ہو سکتا ہے جو حق در بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں سے ایک رسول انہی میں سے، یتلو، جو پڑھتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتی، اللہ کی آیتیں، ویزکیہم، اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے وہ لوگ۔ اولما، کیا جب، اصابتکم، پہنچی تمہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قد اصبتم، حالانکہ پہنچا چکے ہو تم، مثلیہا، اس کی مانند مصیبت دشمن کو بھی، قل تم، تو تم کہہ اٹھے، ان ھذا، یہ کہاں سے آ پڑی مصیبت، قل، فرما دیجیے، ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158۔ والا ان متم، اور اگر تم مر جاؤ، یہاں پہ مقامات ابدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے۔ اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف ورحمتہ میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہیں حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا، اس کی طرف لا الی اللہ تحشرون کا اشارہ ہے۔ فبما رحمۃ من اللہ، تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے،
اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی قدرت و رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اگر اللہ عز و جل تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ غزوہ بدر و حنین سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر تعداد، اسلحہ اور جنگی طاقت کے اعتبار سے مسلمانوں سے بڑھ کر تھا، لیکن مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کو فتح و کامرانی کی شکل میں ظاہر ہوئی اور فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ جبکہ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں نے اپنی عددی کثرت پر فخر کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ پورا واقعہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں مذکور ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیانت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے ایسا ممکن نہیں۔ وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور معاملے میں۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟ کہاں وہ جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد کے صالحین، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا اور اس کے احکام سے منہ موڑنے والا، اس کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنے والا، اپنی خواہش کو رب کی رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار و منافقین اور ان کے پیروکار نافرمان لوگ ہیں، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کی منزلیں، مقامات جداگانہ ہیں، بروں کے الگ مقام اور اچھوں کے الگ، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارک سے لے کے وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانہ میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں۔ اولما اصابتکم مصیبتن، کیا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ یہاں غزوہ احد کا بیان ہے۔ اس پیرائے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی کہ تم میں 70 شہید ہوئے، جبکہ میدان بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور کفار کا نقصان تو دگنا ہوا۔ اس پر فرمایا، جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی جس نے دگنی تکلیف کافروں کو میدان بدر میں تم پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے کہ ہمیں یہ تکلیف کیسے آئی، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا، اے حبیب تم ان سے فرما دو کہ یہ اپنی طرف سے آئی ہے، تم نے رسول کریم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے نکل کر جنگ کر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد تاجدار رسالت کی شدید ممانعت کے باوجود غنیمت کے لیے مرکز کو چھوڑا، یہی بات تمہاری نقصان کا باعث بنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔